اپنے کیسز بھی بچا رہے ہیں اور ملک کی اکانومی نیچے چلی گئی ہے اور یہ اوپر ان کی سارے کیسز معاف ہو گئے ہیں اور باقی بھی بیٹھے ہوئے آنے کے لیے. یہ کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں آج اگر آپ چائنا کو کہتے ہیں چلے جی چائنا مغرب کہتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سوسائٹی نہیں ہے, لیکن پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 450 وزیروں کو 7-8 سالوں کے اندر اس نے جیلوں میں ڈالا کرپشن پہ. تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا تو کیوں وہ جو بھی ملک آگے بڑھ رہا ہے وہ کیوں اتنا کرپشن کے اوپر کیوں اتنی وہ زور لگاتے ہیں کہ طاقتور کرپٹ لوگوں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں؟ کیونکہ یہی ایک سکسیس ہوتا ہے ایک معاشرے کی, جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. کیوں ہمارے پاکستان کے یہاں سے میں نے اپنے ساتھ میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا 1971 میں تو مجھے یاد ہے لیبر جاتی تھی پاکستان کی وہاں, اور ہر تھوڑے 5-6 سال کے بعد وہ پہلے مزدوری شروع کرتے ہیں. اتنی وہ زور لگاتے ہیں کہ طاقتور کرپٹ لوگوں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں؟ کیونکہ یہی ایک سکسیس ہوتا ہے ایک معاشرے کی, جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. کیوں ہمارے پاکستان کے یہاں سے میں نے اپنے ساتھ میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا 1971 میں تو مجھے یاد ہے لیبر جاتی تھی پاکستان کی وہاں, اور ہر تھوڑے 5-6 سال کے بعد وہ پہلے مزدوری شروع کرتے تھے, پھر وہ اپنی کوئی دکان کھول دیتے تھے اور دیکھتے دیکھتے وہ بزنس مین بن جاتے تھے. تو پاکستان میں کیوں نہیں وہ کر سکتے تھے؟ کیونکہ وہاں قانون ہے, وہاں لوگوں کے پاس رائٹس ہیں, ان کا جو قانون انصاف کا نظام ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو کہ وہاں کے شہری بھی نہیں تھے, جو مزدور تھے. کیوں یہاں سے لوگ کوشش کر کے امریکہ جاتے ہیں اور ویزا لے کے جاتے ہیں؟ وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹ رہا, کیونکہ وہاں کا جو سسٹم ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے. رول آف لا شہریوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے, ایک جینوئن انٹرپرینرز کو اوپر آنے کی موقع دیتا ہے. وہاں خوشحالی اس لیے ہوتی ہے, جو بھی ملک خوشحال ہوتا ہے اس کے اندر موقع ملتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے, محنت کش کو ریوارڈ ملتا ہے, اس کو پیسہ, اس کی محنت کا اس کو پھل ملتا ہے. لیکن جب ایک سسٹم ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے, طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی وہ ملک پروگریس نہیں کر سکتا. ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں غربت کی انتہا تھی شروع میں, لیکن سب سے پہلے رول آف لا قائم کیا. کہ میری بیٹی بھی چوری, یا وہ کہ جو کوئی ادارہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے, یہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ میں نے پوری میری یہ 26 سال کی یہ میری جدوجہد تھی, اور 3.5 سال جب میں گورنمنٹ میں بیٹھا تھا تب بھی میں اس کے اوپر پورا جدوجہد کرتا گیا. جب میں کہتا گیا کہ میں این آر او نہیں دوں گا. این آر او کا مطلب کیا ہے؟ این آر او دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے, آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے, کیونکہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں, آپ ان کو معافی دے دیں, جو جنرل مشرف نے کیا تھا اور اس بار جنرل باجوہ نے کیا. تو یہ اس سے زیادہ ملک سے میں کہتا تھا میں غداری کروں گا اپنی قوم سے کہ اگر میں ان لوگوں کو این آر او دوں گا جن کو آج این آر او مل گیا, اور آپ کی سب کے سامنے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مارچ کے اندر این آر او دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے, آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے, کیونکہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں, آپ ان کو معافی دے دیں, جو جنرل مشرف نے کیا تھا اور اس بار جنرل باجوہ نے کیا. تو یہ اس سے زیادہ ملک سے میں کہتا تھا میں غداری کروں گا اپنی قوم سے کہ اگر میں ان لوگوں کو این آر او دوں گا جن کو آج این آر او مل گیا, اور آپ کی سب کے سامنے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مارچ کے اندر پاکستان کی اکنامک سروے کی فگرز پڑھ لیں کہ ہر طرح اکنامک گروتھ پاکستان کی 6%, ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی, ریکارڈ ریمیٹنسز تھی, 4 فصلیں ریکارڈ تھی, کسان خوشحال تھا, سروس سیکٹر آگے جا رہا تھا. مارچ سے آج دیکھیں پاکستان کا حال کیا ہے.
और ये जो 7.5 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हमारा नौजवान डायनामिक हमारा सेक्टर, ये सोचे कि कितनी मायूसी आज पाकिस्तान में है कि जो इस मुल्क के साथ हुआ 7 महीने के अंदर। तो मैं इसलिए आखिर में फिर से आपको अपील करता हूं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो आने वाले दिन है, इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है। आपको हर तरह का प्रेशर डालना चाहिए कि देयर आर नो होली काउज। ये जो एक अपने आप को कानून के ऊपर लोग बैठा देते हैं और वो सामने हमारे मुल्क के अंदर मजाक होता है। ये जो इलेक्शन कमीशन कर रही है, इतना ब्लेटेंटली एक बायस कर रही है सबके सामने। 8 दफा इन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ फैसले दिए हैं, 8 दफा हम अदालत गए और 8 दफा अदालत ने ओवरटर्न किए फैसले क्योंकि हमारे खिलाफ दिए हैं। तो ये जो सारा एक पूरा क्लीक बना हुआ है, माफिया बना हुआ है, इस मुल्क को सिर्फ इनका मकसद रूल ऑफ लॉ खत्म करना है, इसलिए कि जब तक रूल ऑफ लॉ है तो तब तक इनके सामने रुकावटें हैं। रूल ऑफ लॉ खत्म हुआ तो ये और इनके बच्चे इस मुल्क के ऊपर हावी हो जाएंगे और ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं इंशाअल्लाह, मेरी तो कमिटमेंट है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा और रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ूंगा। लेकिन मैं फिर से ये चाहता हूं कि हमारी जो लीगल कम्युनिटी है इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अब इस मुल्क को बचाने के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली बिलीव करता हूं कि अगर हमने रूल ऑफ लॉ के लिए ना लड़े तो हमारे मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बुकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था लोग मायूस हो चुके और मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मईशत को जिन चैलेंजेस का सामना आज है इससे पहले कभी नहीं देखा। इन्होंने इक़्तिदार में आते ही अपने करप्शन केसेस खत्म करवाए। कानून की हुक्मरानी ही मुल्क को दलदल से निकाल सकती है। खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था मुल्क में 6 माह से जंगल का कानून राइज है। कानून की हुक्मरानी के बगैर कभी किसी मुल्क में खुशहाली नहीं देखी। हॉर्स ट्रेडिंग हुई और लोगों की मंडियां लगाकर